سرمدا صلی علی نورک الانور و آلہ ابدا یا نور و یا نور النور و یا نور قبل کل نور و یا نور بعد کل نور و یا نور مع کل نور و یا نور فوق کل نور لک النور بک النور منک النور الیک النور انت نور نور علی کل نور صلی علی نورک الانور و آلہ سرج الغرار و صحبہ المصابیح الزہر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نور وفي وجوهنا نور وفي قبورنا نور آمين يا نور الحق المبين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بلا تاخیر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ میں حافظ حضرت علامہ مولانا حافظ سرفراز قادری صاحب کی محبت کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم غلاموں نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی، ہم سب کی محفلوں کو، ہم سب کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سبوں کے حصے کو، خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کی روزی میں، عمر میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں عاشق رضا اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور محفل، ایصال ثواب، لنگر، کھانا، شرنی، فاتحہ، نیاز، سبیل، شربت، جن سے جو ہو سکے پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں عاشق اس مہینے کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا کا قانون ہے جو انسان جسے دیکھتا ہے، دیکھ کر اسے پیار کرتا ہے، بغیر دیکھے کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا. وجہ کیا ہے اس میں کہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ان کو، مگر پھر بھی آج ہم ان کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی عاشق اعلیٰ حضرت بنائے، چونکہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا عاشق ہوگا وہ مدینے والے مصطفیٰ کا بھی عاشق ہوگا. جو پوری زندگی ناموس رسالت کے لیے وقف کر دیا ہو وہ اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. آئیے انہی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے. جس جگہ پہ میں دین کی خدمت کرتا ہوں 11 سال سے کنٹینیو محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بیان ہوتا ہے، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں 1 تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک کنٹینیو مسلسل بیان ہوتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پورا مہینہ عصر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ 12 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ وہ اس ناچیز سے دین کی خدمت لے رہا ہے. اور آپ یقین نہیں کرو گے، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میں جب پہلی بار آیا تو ماحول ایسا تھا کہ شادی کے موقع پہ لوگ وہاں ڈی جے بجاتے تھے،
ڈی جے بجائے شادی میں اپنے حساب سے اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے شادی منائی. میں پہلے جمعہ میں کھڑا ہوا اور یہ سب چیزوں کو دیکھ کر میں بولا کہ مسلمانوں یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ آپ کر رہے ہو، شادی تو ختم ہو جائے گی، لذتیں چلی جائیں گی، مگر گناہ باقی رہ جائے گا. یہ لوگوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. پہلی بار ابھی سے لگ بھگ 10 سال پہلے جب میں نے ڈی جے کے اوپر بولا تو اسی گاؤں کا ایک آدمی بولا کہ حضرت کتنے مولانا آئے اور سب نے منع کیا مگر لوگ مانے نہیں. میں بولا کہ زبان میری ہوگی، طاقت خدا کی ہوگی. بات میری ہوگی، اس بات میں جو اثر کرنے کی طاقت ہے وہ من جانب اللہ. اللہ مدد فرمائے گا. مسجد میں بیٹھا ہوں الحمدللہ. جو ایک شادی، کوئی بھی شادی ایسی نہ ہو کہ جس میں ڈی جے نہ بجے. لیکن جب سے میں نے یہ تقریر کی اس کے تعلق سے آج 9 سال گزر گئے، شادی میں ایک ڈی جے بھی نہیں آیا. ان لوگوں نے بند کر دیا اور کہا کہ ہمارے گھروں میں شادی ہوگی، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، ہماری بیٹی کی شادی ہو، ہمارے بھائی کی شادی ہو، ہمارے دوست کی شادی ہو، ہمیں دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا. یعنی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم ہزاروں گناہ کر بیٹھے، ایک عاشق رسول کا سیوا نہیں ہے. الحمدللہ لوگوں نے بات مانی اور اللہ نے میری لاج رکھی. آج کوئی شادی میں ڈی جے بجانے کو شرمندگی محسوس کر رہا، کوئی لاتا ہی نہیں. 9 سال سے بند ہے. اور اللہ کا شکر ہے، مجھے امید ہے کہ جب تک وہاں مسلمان آباد رہیں گے اب شادیوں میں ڈی جے نہیں بجایا جائے گا. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ مندر میں گھنٹہ بجانے والے عمل کریں گے؟ ایک عاشق رسول کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر ہم نہ کریں، ہم ان کی سنت پر عمل نہ کریں تو کون چلے گا؟ کون کرے گا؟ تو مسلمانوں ہم عاشق رسول ہیں اور ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور کر کر کے بتانا ہے. انشاءاللہ کوشش کرو ہم خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں. آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو. ایک بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کو اگر 2 ٹکڑے کیا جائے اور 2 ٹکڑے کر کے چیر کے دل کو دیکھو تو ایک حصے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے حصے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسے وہ عاشق رسول تھے. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. جو بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں، جو بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. اور قربان تیری شان پر اے حسنین کے نانا، قربان تیری شان پر اے حسنین کے نانا، صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں. اور پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پھر قسمت کے اوس پر میرے ستارے ہیں. ان پر ہے آیا عیب میرے بس ایک تسلی ہے، ان پر ہے ظاہر عیب میرے بس ایک تسلی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. ایک دن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نعت نبی لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. چونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی سیرت پر اور اگر کسی کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. سب سے زیادہ کسی کی تعریف کے اوپر نعت ہو یا اشعار ہو، کچھ بھی ہو، سیرت کی بات ہو، تعریف ہو، حدیث ہو، سب سے زیادہ ہمارے نبی کی سیرت پر دنیا میں کتابیں موجود ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قلم لے کر نعت نبی
لکھنے کے لیے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے اے میرے آقا میں آپ کو کیا کہوں، جان عالمین کہوں، مراد المستاقین کہوں، انیس الغریبین کہوں، سراج السالکین کہوں، شمس العارفین کہوں، شفیع المذنبین کہوں، راحت للعالمین کہوں، رحمت للعالمین کہوں، راحت العاشقین کہوں۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ہیں، آپ پیاسوں کو پانی پلانے والے آقا ہیں، آپ ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ غمخاروں کے غمخار ہیں، آپ محسن کائنات ہیں، آپ شاہ مدینہ ہیں، آپ راحت قلب و سینہ ہیں، آپ غیاث دارین ہیں، آپ موتی کونین ہیں، آپ راس الوفا ہیں، آپ وجہ الصفا ہیں، آپ شمس الدہا ہیں، آپ بدر الدجا ہیں، آپ نور الہدا ہیں، آپ نجم الندا ہیں، آپ عین التقا ہیں، آپ انز العطا ہیں، آپ کشف الغطا ہیں، آپ بحر المنن ہیں، آپ نہر السنن ہیں، آپ جمیل الشیم ہیں، آپ شفیع الامم ہیں، آپ تاجدار عرب و عجم ہیں، آپ فخری بن آدم ہیں، آپ جان کائنات ہیں، آپ روح ایمان ہیں، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ رب کے دلارے ہیں، آپ آمنہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ امام احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کرے کیسے، آپ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، آپ نور علی نور ہے۔ یا میرے آقا آپ کی آمد پربہار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آپ کے زلف معمبری کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا، آپ کے مقدس چہرے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، آپ کی مبارک آنکھوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی گفتار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ کی رفتار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، آپ کے سینے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، آپ کے دست کرم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کی انکساری کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، آپ کی شخصیت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے کونین کے مسیحا آپ کی تعریف کرو تو کیسے کرو، آپ کے بارے میں لکھوں تو کیا لکھوں۔ یا رسول اللہ آپ کو کہیں یا ایھا المزمل کہا گیا، کہیں یا ایھا المدثر کہا گیا، کہیں یاسین الطہا کہا گیا، کہیں رحمت للعالمین کہا گیا۔ اے میرے آقا آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، حضرت شیس کا عرفان بھی ہے، حضرت داؤد کی زبان بھی ہے، حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے، حضرت لوط کی حکمت بھی ہے، حضرت یعقوب کا گریہ و زاری بھی ہے، حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، حضرت یحییٰ کی شہادت بھی ہے، حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے۔ اے میرے آقا آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جمال بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ اے میرے آقا آپ کی تعریف میں لکھوں تو کیا لکھوں، سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور ہے۔ تب میرے رضا اچھے رضا سچے رضا رب کے رضا سب کے رضا بڑی کے احمد رضا ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عرض کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہو تجھے، مجھے زیبا کہو تجھے، تو وصف ہے بے تراہی سے ہے بری، آیا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ورنہ خلق کا آقا کہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ میرے نبی آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے مگر ولیوں کا سلسلہ جاری ہے، ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ جس زمانے میں جیسی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے نبیوں کو بھیجا، اسی حساب سے ولیوں کو بھیجا، اسی حساب سے مجدد کو بھیجا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت پڑی اللہ نے ان کو بھیجا، جب داؤد علیہ السلام کی ضرورت پڑی اللہ نے ان کو بھیجا، جب موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوئی اس قوم کو اللہ نے اس کو بھیجا، جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا اللہ نے اس کے
ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. زمانہ بیتتا گیا. پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کی انسانیت مر چکی ہے. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. عورتوں کو ایک کھلونا سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا. سماج میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. سماج میں بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سماج میں ایک انسان ایک دوسرے کو نیچا سمجھتا تھا. جو امیر لوگ ہیں اس کی الگ کرسی لگتی تھی. جو غریب لوگ ہوتے تھے اسے غلام بنا کر کے اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. اگر کوئی کالا کلوٹا ہوتا, اگر کوئی غریب طبقے کا انسان ہوتا, اسے زمانے میں بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا. یعنی ظلم بڑھتا گیا, انسانیت مرتی گئی, انسانیت نام کی دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہی. ایسے وقت میں جب ضرورت ہوئی کہ کسی ایسے کو بھیجا جائے جس کے اندر سارے کمالات موجود ہوں, جو آخری نبی بن کر آئے. چونکہ عیسیٰ کے بعد ضرورت پڑی, موسیٰ کے بعد ضرورت پڑی, داؤد کے بعد ضرورت پڑی, ایک ایک کر کے نبی آتے گئے, شریعت میں تبدیلی ہوتی گئی. مگر آخری نبی چاہیے نہ جس کی شریعت بدلے گی, نہ جس کی کتاب بدلے گی, نہ جس کا قانون بدلے گا, نہ جس کی سنت بدلے گی, نہ جس کا طریقہ بدلے گا, نہ جس کی زندگی بدلے گی, نہ جس کا مشن بدلے گا. ایسی ضرورت ہوئی قیامت تک کے کوئی ایسا چاہیے جو قیامت تک کے اسی کا سکہ چلتا رہے گا. تو پروردگار عالم نے نبیوں کا سردار مصطفیٰ کو بنا کر دیا. مکے میں بھیجا, کہا گھبراؤ نہیں, میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں, ایسا نبی دے رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. گھبراؤ نہیں, میں تمہیں اس کے ذریعے ایسی کتاب دے رہا ہوں جس کتاب سے بہتر کوئی, زور سے بولو, جس
سب سے پہلا فتوا امام احمد رضا نے 13 سال کی عمر میں جو لکھا ہے وہ سب سے مشکل مسئلہ رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے. جو رضاعت کا مسئلہ ہے وہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. پہلا فتوا امام احمد رضا نے 13 سال کی عمر میں دے دیا اور لکھ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا. دنیا والے دنگ میں رہ گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے مسلمانوں اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں اس امت کو سکھائی ہے. اس امت کو 1000 سے زائد 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے. کتنا؟ صرف 2 گھنٹہ. 22 گھنٹہ اس دین کی خدمت کیا کرتے تھے. ہمیں ان ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے, ہمیں ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے امام احمد رضا 22 گھنٹہ مسلسل کتابیں لکھا کرتے تھے اور ایک سے ایک ہمارے سامنے دلیل پیش کرتے رہے. اور کرنے کے بعد کہا لوگوں تم نے کہہ دیا کہ سلام مت پڑھو, تم نے کہہ دیا سلام نہیں پہنچتا, تم نے کہہ دیا نبی سلام نہیں سنتے. امام احمد رضا نے کہا تم ایک سلام سے منع کرتے ہو, ہم عاشق کہیں گے کعبے کے بدر دوجا, تم بے کروڑ کے شمس الدہا, تم بے کروڑ درود, تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے اور کوئی غیب کیا, تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی صبح, تم بے کروڑ درود. یعنی امام احمد رضا نے وہ دنیا والوں کے سامنے جواب پیش کیا. پوری زندگی زمانہ بیتتا گیا. ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دنیا میں ان کے چرچے ہونے لگے کہ انہوں نے سب کا جواب دے دیا, ایک ایک سوالات کے جواب دے دیے. آج ہمارے سامنے وہ سارے سوالات موجود ہیں. فتوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اس میں ہزاروں کی تعداد میں فتویٰ موجود ہے, اس میں رسالے موجود ہیں. اللہ اکبر. جب باری آئی کہ ان کو مرید ہونا ہے, مرید ہونے کے لیے تلاش کرنے لگے. اور جب اتنے بڑا عالم دین ہے اپنے وقت کے, تو مرید کس سے ہونا ہے, اپنا پیر کس کو چننا ہے, اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا ہے. والد محترم لے کر کے ایک آل رسول جو نبی کے خاندان سے تھے, جو نبی کے خون سے ہے, جو فاطمہ زہرا کے خاندان سے ہے, اسی آل رسول ماہر علی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو لے کر گئے اور جانے کے بعد کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ آپ سے مرید ہونا چاہتا ہے. جیسے ہی مرید ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد, انہوں نے فوراً ان کو خلافت سے نواز دیا. سارے مریدین نے پوچھا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں جو بھی مرید ہونے کے لیے آتا ہے آپ اسے مرید کرتے ہو, پھر دیکھتے ہو یہ دین کی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں, آپ اسے چلے میں بٹھاتے ہو, کئی سالوں کے بعد اسے خلافت سے نوازتے ہو. آپ آتے ہی احمد رضا کو فوراً خلافت سے نواز دیا, ابھی مرید کیا, ابھی خلیفہ بنا دیا. تو ان کے پیر و مرشد نے جواب دیا اے میرے مریدوں تمہارا سوال کرنا صحیح ہے, اور بھی لوگ آتے ہیں ان کی چادروں میں دھنگ, ان کی چادروں میں گرد و غبار ہوتے ہیں, اسے صاف کرنے کے لیے میں چلے کرواتا ہوں, اسے صاف کرنے کے لیے میں ذکر و اذکار کرواتا ہوں, مگر احمد رضا سفید چادر لے کر آیا تھا, اس میں کوئی گرد و غبار نہیں تھے, اس لیے میں نے مرید کیا اور فوراً ان کو اپنا خلیفہ بنا ہوا. ان کو قریب کرو. معلوم ہے اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے, وہ ایک پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں, مگر مرید ہوئے سید سے, مرید ہوئے نبی کے خاندان والوں سے, مرید ہوئے سادات کرام کے خاندان والوں سے. اب بتاؤ یعنی اعلیٰ حضرت ہے, ان کے اندر اتنا عشق رسول موجود ہے کہ دنیا والے کو بتا رہے ہیں کہ مجھے نبی کی اولاد سے اتنی محبت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کتنی محبت ہوگی. آگے ان سے مرید ہو گئے. اب آپ کو معلوم ہے لوگوں نے پوچھا, ہمیشہ آل رسول ماہروی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد غمگین رہا کرتے تھے, سوچنے لگتے تھے, کسی غم میں ڈوبے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا, مریدوں نے پوچھا اے میرے پیر و مرشد آپ ہمیشہ غم میں ڈوبے
دنیا سے؟ کیا نیکی کر کے آئے ہو؟ کیا دین کی خدمت کر کے آئے ہو؟ کیا اسلام کے پرچار کر کے آئے ہو؟ میں سوچتا تھا رب کو کیا جواب دوں گا، مگر اے میرے مریدوں، جب سے میرا مرید احمد رضا ہوا ہے میری فکر چلی گئی۔ رب پوچھے گا آل رسول کیا لائے ہو؟ یہ آل رسول قیامت میں احمد رضا کو پیش کر دے گا۔ ایک سید ہو کر، پیر ہو کر کہے مرید کا کانھا پکڑ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ مقام سمجھو سید سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ آج چند پڑھے لکھے دو چار کتابیں گھر میں پڑھ کے سمجھنے والا وہ کیا سمجھے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ امام احمد رضا کیا ہے؟ سنو سنو مسلمانوں، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں جو حدیث کی کتابیں پڑھائے، صبح و شام مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے رہے۔ وہ اپنے آپ کا محدث، یہ گھر کے اندر بیٹھ کر دو چار کتابیں پڑھنے والے کو محدث نہیں کہا جاتا ہے۔ جو بخاری پڑھاتا ہو، جو مسلم پڑھاتا ہو، جو ترمذی پڑھاتا ہو، جو ابو داؤد پڑھاتا ہو، جو نسائی پڑھاتا ہو، جو ابن ماجہ پڑھاتا ہو، جو حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہو، اسے محدث کہا جاتا ہے، اسے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ محدث سورتی، ان کے پیر و مرشد ہے فضل الرحمان۔ یہ جب دونوں بچوں کو سبق دیتے تھے تو سبق کے دوران، پڑھانے کے دوران ہر لمحہ ہر گھڑی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ مرید نے پوچھا اے میرے استاد آپ تو مرید ہیں فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، آپ اپنے پیر و مرشد کا نام نہیں لیتے، آپ سب سے زیادہ ہر جگہ ہر گھڑی تقریر میں بیان میں درس میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ محدث سورتی نے جواب دیا تھا اے مجھ سے پوچھنے والوں، اے مجھ سے سوال کرنے والوں، یہ ٹھیک ہے میرے پیر و مرشد ہیں فضل الرحمان مراد آبادی، لیکن سنو میں اعلیٰ حضرت سے مرید نہیں ہوں، میں ان سے مرید نہیں ہوں، وہ ہمارے استاد نہیں ہے، لیکن سنو جو مجھے عشق کی دولت احمد رضا سے ملی ہے وہ میرے پیر و مرشد سے نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے اپنے وقت کے امام کہہ رہے ہیں اور اپنے صحت کو تعریف کرو کہ کون ہے احمد رضا۔ جب ایک آل رسول سید نے کہا تھا کہ میں قیامت میں اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا، تو اس احمد رضا کے دل میں ذرا دیکھیں کہ سیدوں کی کتنی محبت ہے، سیدوں سے کتنا پیار ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب بھی محفل ہوتی، نیاز کا اہتمام ہوتا، شیرنی بانٹنے والے بانٹتے تو امام احمد رضا کہتے لوگوں سب کو ایک ایک دینا، لیکن جو اس میں سید ہے اسے دو دینا، جو سید ہے اسے دو دینا۔ ایک بار اتفاق سے ایسا ہوا بانٹنے والے کو پتا نہیں کہ یہ سید ہے، انہوں نے ایک دے دیا۔ اعلیٰ حضرت کو بعد میں معلوم ہوا کہ ایک سید ہے، ان کو ایک ہی شیرنی ملی ہے۔ امام احمد رضا نے بانٹنے والے کو بلایا، کہا کہ تو نے سید کو ایک کیوں دیا، اسے دو کیوں نہیں دیا؟ کہ حضور معلوم نہیں تھا۔ کہا پھر جاؤ پوری شیرنی لے کر کے جاؤ، پوری شیرنی لے جا کر ان کو دے دو، یہ ان کا حق ہوتا ہے، انہی کا صدقہ ہم کھاتے ہیں۔ ایک آل رسول کی اتنی عزت سیدی امام احمد رضا نے کر کے دنیا والے کو بتایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کوئی مانگنے والا آتا ہے ہم 10 روپے نکال کر ایسے دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب کوئی سید آتا تو ایسے نہیں دیتے، کیونکہ وہ نبی کے گھر والے ہیں، ان کو ایسے نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہوتا نکال کر کے ہدیہ اور ہاتھ میں یوں رکھتے اور سید کی بارگاہ میں یوں پیش کرتے کہ آپ جو چاہیں اس میں سے لے لیں، آپ اٹھا لیں، یعنی آپ سید ہیں، آپ نبی کے گھر والے ہیں، آپ کا ہاتھ اوپر ہو ہمارا ہاتھ نیچے ہو۔ یہ طریقہ یہ ادب بتایا ہے۔ تو جو سید ہیں آپ ان کی عزت کرو، آپ ادب کرو، آپ ان کو اپنا پیشوا مانو، چاہے وہ کیسے کیوں نہ ہو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام احمد رضا سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی سید گنہگار ہو تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ تو ہمارے سید سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ سید کوئی گنہگار ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے سید جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ آل رسول ہوتے ہیں، ان کے اندر میرے نبی کا خون موجود ہے، یہ نسبت کی وجہ سے۔ یاد رکھنا خون کبھی پھانسی
नबी की तारीफ करते रहे, नबी के बारे में किताबें लिखते रहे, इन गुस्ताखों का जवाब देते रहे। जब हज पे जाने की बारी आई, गए हज करने के लिए, हम हिंदुस्तान वाले अरबी जबान नहीं जानते, अरब वाले हिंदुस्तानियों को अजमी कहते हैं, और अजमी का माना होता है गूंगा, नहीं जानने वाले। हमारी जबान उर्दू है, किसी की जबान गुजराती है, किसी की जबान बिहारी है, किसी की जबान भोजपुरी है, किसी की जबान झारखंडी है। हम हिंदुस्तान वाले हैं, वो अरब वाले हैं, वो लोग अरबी बोलते हैं, फसीह व बलीग अरबी बोलते हैं, वहां की मातृ जबान अरबी है। लेकिन आपको मालूम है, अपने इमाम अहमद रजा के इल्म पे कुर्बान जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। आप इंग्लिश नहीं जानते हो, अमेरिका चले गए, वहां अमेरिका में आपको इंग्लिश में किसी ने सवाल किया, आपको इंग्लिश मालूम होगा तभी ना जवाब दीजिएगा, अगर इंग्लिश मालूम ना हो तो जवाब क्या देंगे आप? अरब की धरती पे सवाल उठाया अपने आप को बड़े बड़े मुहद्दिस और शेखुल हदीस कहने वालों ने कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है। और याद रखना, इल्मे गैब किसको कहते हैं? छुपी हुई चीज को बताना, इसी का नाम इल्मे गैब है। ये मुहर्रम के ताल्लुक से जब बयान करता हूं ईद मिलाद पे, तो इल्मे गैब मुस्तफा को मुसलसल तफसील के साथ बयान करता हूं कि इल्मे गैब मुस्तफा किसको कहा जाता है। अरब की धरती है, अरब जानने वाले, अरबी लोग, फसीह व बलीग बोलने वाले, बड़े बड़े शेखुल हदीस कहलाने वाले, उन लोगों ने कहा नबी को इल्मे गैब ने अरबी में सवाल तैयार कर दिया। आप एक से एक लोग जाते गए और मक्के में हज करते गए, हज करके वापस आते गए, इस सवाल का जवाब कोई ना दे सका, क्योंकि कोई अरबी पढ़ने जाने और उस अरबी का जवाब अरबी में देना है। ऐसा नहीं कि वो अरबी पढ़ के आप उर्दू में जवाब दे दो, नहीं 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 नहीं, बल्कि अरबी में सवाल है, अरब वाले हैं तो वहां अरबी में जवाब देना पड़ेगा। एक एक आलिम आते गए, मुहद्दिस आते गए, मुफ्ती आते गए, मुफक्किर आते गए, मुसन्निफ गए, हज करके वापस आ गए। अरे यहां तक के हजरत गए, हजरत भी वापस आ गए। अब बारी आई आला हजरत की, एक जगह हज पे गए, हज करने के बाद 3.5 महीना वहीं पे तशरीफ फरमा हुए। इनकी बारगाह में सवाल आया कि हुजूर एक सवाल है, अरबी में है, नबी को इल्मे गैब नहीं है। ये लोगों ने चैलेंज कर दिया है, कोई साबित कर दे कि नबी को इल्मे गैब था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों की जानिब से इमाम अहमद रजा मक्के की धरती पे इस सवाल को उठाते हैं। उठाने के बाद कहते हैं, कलम उठा करके और लिखना शुरू कर दिया। 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखकर सऊदी अरब में इल्मे गैब मुस्तफा में पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखा अरबी ज़बान में। पूछने वालों ने पूछा, ए अहमद रजा, आप तो हज में गए थे, आपके पास किताबें नहीं थी। लोग मुनाजरा करने जाते हैं, किताबें लेकर जाते हैं, लोग मुनाजरा करने जाते हैं, बहुत सारी दलील के लिए बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा ये साथ लेकर जाते हैं। आप तो हज में गए थे, आपके पास बुखारी नहीं है, आपने अद-दौलतुल मक्किया में बुखारी का हवाला कैसे दे दिया? आप मुस्लिम नहीं लेकर गए थे, आपने मुस्लिम का हवाला कैसे दे दिया? आप अबू दाऊद लेकर नहीं गए थे, आपने हवाला कैसे दे दिया? अल्लाहू अकबर कबीरा। लिखने वालों ने लिखा, इमाम अहमद रजा से लोगों ने पूछा, आप ये लेकर नहीं गए, आपने उठाकर नहीं देखा बुखारी, फिर भी हवाला लिख दिया, फिर भी सफा लिख दिया, फिर भी हदीस नंबर लिख दिया, आपने देखा नहीं, फिर लिखा कैसे? तो पढ़ेगी के अहमद रजा ने जवाब दिया, ए लोगों सुनो सुनो, अरे एक जानिब गौसे आजम खड़े थे, एक जानिब मुस्तफा जाने रहमत खड़े थे। नबी का इशारा हो रहा था, गौसे आजम की जबान हिल रही थी, अहमद रजा का कलम चल रहा था, और इन नजरियों की धज्जियां उड़ रही थी। 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया अहमद रजा ने जब लिखकर हुकूमत को पेश किया मुकम्मल अरबी जबान में, वो 8 घंटे में लिख दिए। मगर आज उस किताब को कंप्यूटर में टाइपिंग करो तो 20 घंटे लग जाते हैं। और मुसलमानों, तुम टाइपिंग करने में 20 घंटा लगाते हो। अहमद रजा ने बगैर बुखारी उठाए, बगैर मुस्लिम उठाए, बगैर इब्ने माजा उठाए, हवाला के साथ, हदीस नंबर के साथ लिख करके हुकूमत को दे दिया। जब हुकूमत ने वो पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का आदमी जो अरबी नहीं जानता, जो अजमी है, जिसे हम लोग गूंगा कहते हैं, उसने ये अरबी में जवाब लिखा। उन
किया, हज से वापस आ रहे थे। मालूम है अभी हवाई जहाज का जमाना, उस जमाने में लोग कश्ती पे सफर करते थे, पानी के जहाज पे मुंबई से बैठते और 7 समंदर पार करके और जिद्दा चला जाया करते थे। आपको मालूम है मुसलमानों, जब हज से वापस, ईमान देखो और यकीन रखना, मैं आपको यकीन सिखाता हूं। अभी के माहौल में हमारी मस्जिदें टूट रही है, किसी का घर टूट रहा है, किसी के बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, इससे आप मायूस मत होना। आप अपने अल्लाह पे भरोसा रखना, आप अपने अल्लाह पे भरोसा रखना कि मेरा परवरदिगार आलम है, वही हमें मुसीबतों से बचाएगा, वही हमारी मुसीबतों को दूर और वही हमारी मदद फरमाएगा। यकीन रखना, आला हजरत का यकीन देखो। जब हज से वापस आए और समंदर की कश्ती पे बैठ गए, 7 समंदर पार करना है। उस जमाने में आसमान के सितारों को देखकर कश्तियां चलती थी, अपने सिमत मालूम किया करते थे लोग, वहां के सिमत मालूम किया करते थे कश्ती चलाने वाले, और कश्ती चलती थी उसी सितारों के सिमत पर। चलते चलते हज से वापसी का दौर है। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी बैठे हैं और इनकी वालिदा मोहतरमा भी साथ में मौजूद है। पहला हज है, 33 इयर्स, तकरीबन 33 साल की उम्र है। जब आने लगे वापस कश्ती चलाने वाला, आने के बाद कहा लोगों, समंदर में तूफान आ गया है और समंदर के पानी हिचको ले खा रहे हैं, मौज बन चुके हैं। उस मौज में, मौज समझते किसको कहते हैं? आप कभी देखना समंदर में जब पानी घूमता है उसी को मौज कहा जाता है। वो बहुत किलोमीटर दूर तक के घूम करके खींच कर अपने अंदर वो डुबो देता है। वो कश्ती चलाने वाला कश्ती का बल्ला आया, आने के बाद ऐलान कर दिया कश्तियों में अपने सामान की हिफाजत कर लो, अपनी जान की हिफाजत कर लो। कश्ती, समंदर में तूफान आया है और ये कश्ती उसी तूफान की तरफ चल रही है। हमने 12 कोशिश की, हमने लाख कोशिश की, मगर ये कश्ती उसी समंदर और उसी भंवर में जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप बताओ, आप जब हवाई जहाज पे बैठे हो और ऐलान करने वाला ऐलान कर दे, लोगों अपने जान की हिफाजत करो, ये हमारे कंट्रोल से हवाई जहाज बाहर है, आप उस वक्त क्या करोगे? आप उस वक्त क्या सोचोगे? आपकी फिक्र क्या होगी? आप मायूस हो जाओगे। तमाम कश्ती वाले मायूस हो गए कि ऐलान हो गया है, अपनी अपनी जान की हिफाजत कर लो। हम कहां जाएं? अगर अभी रास्ते में चलो, रास्ता जाम हो जाए तो कोई कहे भाई गाड़ी जाम है, रास्ता जाम है, आप उतर जाओ, तो जमीन पे उतर जाओगे, गाड़ी पे हो तो उतरोगे, बीच समंदर में कहां उतरिएगा? हवाई जहाज ऊपर में कहे कंट्रोल से बाहर है, वहां कहां उतरिएगा? अल्लाहु अकबर। समंदर में कश्ती है और ये तुमोगरे में तूफान है, कहां अपने जान की हिफाजत कर लो। तमाम कश्ती वाले
دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی کے بارے میں کہا تھا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. لنگر سمجھتے ہیں, اگر کشتی سمندر میں جا کر کے دیکھنا, دریا کے کنارے کشتی والے ایک رسی میں لوہے بنا کر کے اور زمین میں پھینک دیتے ہیں, وہ لنگر وہ لوہا زمین میں جا کر کے چپک جاتا ہے. اب کشتی آگے نہیں بڑھتی, وہ کشتی کو وہ لنگر روک لیتا ہے. میرے احمد رضا نے کہا میں نبی پہ بھروسہ کیا, ان کی باتوں پہ بھروسہ کیا, اور لوگ لنگر لگاتے ہیں تاکہ لنگر سے کشتی ڈوبنے سے رک جائے. ارے احمد رضا نے لنگر اٹھا کر نبی پہ بھروسہ کیا ہے اور نبی پہ بھروسہ کر لیا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لکھنے والوں نے لکھا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. ارے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب میں کچھ بھی ہو, نصیب میں کچھ بھی ہو, نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے, خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. یہ یقین کامل ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کے اوپر بھی کوئی بیماری آئے, آپ گھبرانا نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں آزمائش میں ڈالیں گے, ہم تمہیں بیماری دیں گے. اس بیماری کی وجہ سے کل قیامت میں آپ کو بلند مقام دیا جائے گا, آپ کو مرتبہ ملے گا, آپ کو اعلیٰ عہدہ پہ فائز کیا جائے گا. آج دنیا میں پریشانی آتی ہے, آج دنیا میں بیمار ہوتے ہو, آج دنیا میں حالات بدل جاتے ہیں. آپ گھبرانا نہیں, اللہ پہ یقین رکھنا, اللہ پہ بھروسہ رکھنا. اللہ نے بیماری دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مرتبہ بڑھنے والا ہے. اور ذہن کو قریب کرو. وہ بریلی کا احمد رضا, جب یہ پہلا حج تو 33 سال میں, جب دوسرا حج آپ سنو گے تو اللہ رب العزت کی قسم ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا. دوسرے حج کی باری آئی تو ماں نے کہا بیٹا حج پہ جاؤ گے؟ کہا نہیں ماں, اپنے بھائی کو بھیجوں گا. اپنے بھائی کو جانے دو, باری اس کی ہے. امام احمد رضا نے اپنے بھائی سے کہا کہ چلو ہم آپ کو بداعی کرنے کے لیے, ہم آپ کو حج پہ جانے کے بھیجنے کے لیے, چھوڑنے کے لیے آئیں گے. امام احمد رضا آئے چھوڑنے کے لیے. جب یہ قافلے والے جانے لگے, 51 سال یا 53 سال کی عمر ہے امام احمد رضا کی. اپنے بھائی کو چھوڑنے آئے تھے کہ آپ حج پہ جاؤ, جیسے ہم لوگ حاجی کو جاتے ہیں نا ممبئی چھوڑنے کے لیے, ویسے وہ چھوڑنے گئے تھے بھائی کو. لیکن دل میں مدینے کی تڑپ ہے, دل میں گنبد خضرا کی یادیں ہیں, دل میں مدینہ منورہ کی بہاریں ہیں. ایک حج تو کر چکے, اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے, اتنا روئے, کشتی پہ بٹھا دیا. امام احمد رضا بہت رونے لگے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا ابھی تو کیا ہوا خدایا, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, درے روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. لکھنے والوں نے لکھا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کیا مطلب؟ یعنی گئے بھائی کو چھوڑنے کے لیے, مگر آنکھوں میں مدینہ, آنکھوں میں مدینے کی گلیاں, دل میں مدینے کا تصور, وہ دل میں زمزم کا پانی, وہ آنکھوں میں, وہ خیالات میں, وہ تصور میں, وہ صفا, وہ مروہ, وہ حجر اسود, وہ مدینے کی گلیاں, وہ جنت البقیع, وہ نبی کا گنبد, وہ نبی کا روزہ, وہ نبی کی جالیاں, یہ سب آنکھوں میں سمائے ہیں. امام احمد رضا رو رہے ہیں, امام احمد رضا رو رہے ہیں. کشتی والوں نے دیکھا کہ میرے احمد رضا روتے کیوں ہیں, تمام لوگ کھڑے ہو کر کے آ گئے واپس. کہاں رو کیوں رہے ہو, کہاں لوگوں تم لوگ مدینہ جا رہے ہو, میرا دل تڑپتا ہے کہ میں بھی گنبد خضرا دیکھو. ان کے بھائیوں نے کہا, ان کے دوستوں نے کہا احمد رضا اب تو آپ کے بغیر ہم مدینہ نہیں جائیں گے, آپ کو لے کر جائیں گے. امام احمد رضا نے کہا رک جاؤ, اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آتا ہو. اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے. ایک عاشق کے چہرے کو دیکھ کر دنیا والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کا عاشق ہے. یہ قانون ہے, دیکھ کے پہچان جائیں گے. ماں نے دیکھا, دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ میرا بیٹا مدینے کی یاد میں رو رہا ہے, گنبد خضرا کی یادوں میں رو رہا ہے, گنبد خضرا کی محبت. ماں نے کہا بیٹا مدینہ جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں امی جان. کہا چلے جاؤ.
اب اجازت مل گئی، کشتی پہ سوار ہوئے، چلے گئے، حج ادا کر لیے. اب حج ادا کرنے کے بعد آ گئے مدینہ منورہ. یہ واقعہ پڑھو، جب کوئی سچا عاشق ہوتا ہے تو اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. آ گئے مدینہ منورہ، آنے کے بعد نبی کریم کے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے لگے. رو رو کر ایک راتیں بیت گئی مگر میرے نبی کا دیدار نہیں ہوا. دل میں طلب ہے، تمنا ہے، جو 51 سال کی عمر تک ناموس رسالت کے لیے 24 گھنٹے احمد رضا نے گزار دی ہو، آج وہ بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، امام احمد رضا پوری زندگی آپ کی جدائی میں روتا رہا، آج آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آج ظاہری نگاہوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. آج اپنا دیدار کرا دو، آج اپنا جلوہ دکھا دو، آج احمد رضا دیکھنا چاہ رہا ہے. ایک راتیں گزر گئی، دوسری رات آتی ہے، اس رات بھی آنکھیں تہجد کی نماز پڑھ کر کے اور اعلیٰ حضرت لکھنے لگتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یعنی مدینہ منورہ میں نبی کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، میں مصطفیٰ کے در کا کتا ہوں، مجھ سے کتنے کتے ہزار پھرتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. تہجد کا وقت گزر جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، نبی کے حجرے کا دروازہ کھلا، جالیاں کھلتی ہے اور سامنے ظاہری نگاہوں میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. تب بریلی کے احمد رضا نے کہا، اور نبی کو مر کر مٹی میں لکھنے والوں، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ. سب کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چپ جانے والے تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر کبیرہ. یہ احمد رضا نے نبی کی زندگی کی جو گواہی دی ہے، یہ سپنوں میں دیکھ کر نہیں، خوابوں میں دیکھ کر نہیں، بلکہ ماتھے کی نگاہوں سے اور ظاہری دیکھ کر کے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہے اس کے رضا کو کون سمجھے گا، نبی کے اس عاشق کا پتہ کون لگا پائے گا. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں، امام احمد رضا اس زمانے میں جب بھی کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتے تھے کہ چلو آپ ہمارے یہاں تقریر کرنا ہے، تو جب اس زمانے میں ڈولی کا دور تھا، لوگ آتے تھے اور پالکی پہ بٹھا کر کے اور اسے لے جایا کرتے تھے. چاروں طرف 4 اٹھانے والے یا 8 لوگ کاندھے پہ اٹھا کر اس پالکی اور چلنے کے بعد کہا کشتی روک دو. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے نیچے اتارو. نیچے اتر گئے. اترنے کے بعد کہا آپ مزدوروں میں بتاؤ سید کون ہے، آپ میں سید کون ہے. احمد رضا کی عظمت پہ انگلی اٹھانے والوں، احمد رضا کو برا بھلا کہنے والوں، احمد رضا کے عیب پہ انگلی اٹھانے والوں، اس کو سونگ کر کے کہا اس میں کون سید ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم سید کو پہچانتے کیسے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ سید صاحب ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ سید صاحب ہے. کسی کا نام لکھا ہو پوسٹر میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سید صاحب ہے. جو دیکھ کر پہچانے، جو نام دیکھ کر پہچانے کہ یہ سید صاحب ہے، اسے حضرت کہا جاتا ہے. اور جو سونگ کر پہچانے کہ یہ سید ہے، اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. سونگ کر پہچان گئے، سونگ کر کہ اس مزدوروں میں کوئی سید ہے. مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے. کہا پالکی روک دو. نیچے اتر گئے. کہا سید کون ہے؟ تو اس نے کہا حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کے ساتھ نہیں پوچھے جاتے، اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اس کے حسب و نسب نہیں پوچھے جاتے. احمد رضا کے عشق نے جواب دیا تم صحیح کہہ رہے ہو، مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کی ذات اور اس کے حسب و نسب نہیں پوچھے جاتے، اس کا مکان نہیں پوچھے جاتے. لیکن اے مزدور، جب کوئی دوسرے گھرانے کا ہو تو اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. ارے جو مصطفیٰ کے گھرانے کا ہو اس کا نسب پوچھا جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے. بھائی
सैयद का अदब करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ये कमाल नहीं है मुसलमानों, अदब करके दिखाओ। बरेली का अहमद रजा, अपने वक्त का इमाम, अपने वक्त का मुजद्दिद, कहा इसमें से कौन है? कहा हुजूर मैं ही सैयद हूँ। इमाम अहमद रजा ने पगड़ी उतारी, उतार कर कदमों में रख दिया, कहा आप बैठ जाओ पालकी पे, अहमद रजा मजदूर बन जाएगा, अहमद रजा पालकी उठाएगा। तमाम लोगों की भीड़ लगी है, देखने वाले लोग खड़े हैं। दुनिया में कोई ऐसा आशिक लाओ जो अपने वक्त का इमाम हो और मजदूर को कांधे पे उठा रहा हो। अरे अभी का जो पीएम होता है, अभी का जो सीएम होता है, वो हवाई जहाज पे चलता है और मजदूर टूटे फूटे सड़क पे चलते हैं, जहां कमर की हड्डियां टूट जाती है। इमाम अहमद रजा ने कहा आप बैठो, उस सैयद को बिठाया पालकी पे, अहमद रजा कांधे पे उठाया पालकी और चलने लगे। ये इश्क है, ये अदब है। अब आप अंदाजा लगाओ, जब एक सैयद का इतना अदब कर रहे हैं, एक सैयद की इतनी इज्जत कर रहे हैं, एक सैयद की इतनी मोहब्बत है, तो मदीने वाले मुस्तफा से कितना प्यार होगा, उनकी इज्जत अहमद रजा के दिलों में कितनी होगी। आपको मालूम है इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत के लिए समर्पित कर दिया और नबी की तारीफ करते करते दुनिया से चले गए। 1000 से जायद 150 उलूम पे महारत रखने वाले ऐसा इमाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया था। लेकिन खौफे खुदा, अल्लाह का डर, जो आशिक होता है उसके दिलों में अल्लाह का डर होता है। जो आशिक होता है उसके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, वो अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह से डरा करता है। आप इमाम अहमद रजा से प्यार करने वाले हो, आप इमाम अहमद रजा के चाहने वाले हो। इमाम अहमद रजा के दिलों में खौफे खुदा कैसा था आपको मालूम है? खौफे खुदा कैसा था? वो नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए कितने मर मिटते थे। पूरी जिंदगी नबी की सुन्नत पर अमल करते रहे। आखिरी वक्त जब आला हजरत बीमार पड़ गए, चल के मस्जिद नहीं जा सके और नहीं चल पाते थे, तो 2 लोगों को बुलाया, उनके कांधे पे हाथ रखा और रखकर सहारा लेकर, खुद नहीं चल सकते। हालांकि शरीयत में है कि अगर आप खुद चलकर मस्जिद ना जा सको तो आपके लिए जमात तर्क करना जायज है। आप जो है उज्र की वजह से घर पे नमाज पढ़ लो, जमात में शरीक नहीं होगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मस्जिद तक चल के नहीं जा सकते। लेकिन इमाम अहमद रजा ने बुलाया, कांधे पे हाथ रखा, कब मुझे मस्जिद की जानिब लेकर चलो। चल नहीं सके, कांधे पे रखकर दूसरे के सहारे पे मस्जिद गए। मुरीदों ने कहा हुजूर आप चलने के काबिल नहीं है तो मस्जिद क्यों आ गए? इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया, इमाम अहमद रजा का आखिरी वक्त है, पूरी जिंदगी नबी की सुन्नत पर अमल करता रहा। अल्लाह का शुक्र है इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका मिल गया। मेरे नबी आखिरी जमाने में जो सहाबा को बुलाकर कांधे पे हाथ रखकर और मस्जिद नबवी गए थे, अहमद रजा ने कहा कि इस सुन्नत पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा ने अमल कर लिया है। क्या मतलब? यानी अगर वाकई में आप आशिक रसूल हो, आप अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का खौफ बसाओ, मस्जिदों को आबाद करो। ये सिर्फ नारे लगाने से या सिर्फ नियाज करने से या सिर्फ महफिल सजाने से हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है, हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है, बल्कि हमें अमल के मैदान में आगे आना होगा, अमल के मैदान में उतरना होगा। इमाम अहमद रजा ने आखिरी वक्त में दूसरे के कांधे पे सहारा लेकर मस्जिद जाकर बता दिया, ए मेरे गुलामों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, ए मुझको चाहने वालों, अगर मुझसे प्यार करते हो तुम भी मस्जिदों को आबाद करो, तुम भी मस्जिदों को भरो। आज पूरी दुनिया में एक नारा लगा रहे थे लोगों ने, जेल भरो आंदोलन। क्या कहा था? जेल भरो आंदोलन। ये तहरीक चली बरेली में, उसी के खानदान वाले मौलाना तौकीर रजा ने कहा था जेल भरो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन। इसमें सारे लोग चले, उसने नारा दिया, सारे लोग नारा लगाए, मगर क्या मिला? क्या मिला? इन जालिम हुकूमतों से आपको किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी है। अगर उम्मीद रखनी है अल्लाह की जात पे रखो, भरोसा रखना है अल्लाह की जात पे रखो। कुछ नहीं मिला। जेल भरो आंदोलन
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا مگر میرے خدا نے بچا لیا. آج بھی میرا خدا وہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو نکاح دیا, گلے پہ چھری چلا دی, رب نے اسماعیل کو بچا لیا, جنت سے دمبا بھجوا دیا. آج بھی میرا خدا وہی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ رشتہ نابود ہو جائے, مگر میرے خدا نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. آج بھی میرا خدا وہی ہے. نبی ہجرت کی رات میں گئے اور غار ثور میں جا کر میرے نبی جلوہ فرما ہو گئے. لوگوں نے مٹانا چاہا مگر میرے پروردگار عالم نے ایک مکڑی کو حکم دیا, اس کے اوپر جالے لگا دو. کبوتری کو حکم دیا, اس پر انڈے دے دو. یعنی ان ظالموں کے اور مکہ والوں کے ظلم سے اس غار ثور میں جس نے بچایا مصطفیٰ کو, ابو بکر صدیق کو, آج بھی میرا خدا وہ موجود ہے. میرا خدا بدلا نہیں ہے. رات میں ایک درخت کی پتلی ٹہنی پہ ایک پرندہ سو جاتا ہے, میرا خدا اس سوتے ہوئے پرندے کو زمین میں گرنے نہیں دیتا ہے. آج بھی میرا خدا وہ موجود ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرو, ایک اسلامی ماحول پیدا کرو, آپ نمازیں پڑھو, آپ رو رو کر رب سے دعائیں کرو, آپ رو رو کر اللہ سے فریاد کرو. یہ کوئی نہیں سنے گا, میرا اللہ سنے گا, سنے گا, وہ مدد کرے گا. آئیے سارے لوگ مل کر کے اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہو, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مصیبتوں کو دور فرما, غیب سے ان کی امداد فرما, غیب سے ان کی پشت پناہی فرما. پروردگار عالم بولنے میں کسی بھی اعتبار سے غلطیاں ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہماری نسلوں کو پکا سچا عاشق رسول بنا. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی موقع ملا تو اصلاح معاشرہ, یعنی ہم ان بچوں کو کس طرح سے تعلیم دیں, اس کو کس طرح سے مستقبل کے لیے تیار کریں. یہ ابھی موبائل کا دور ہے, بچہ 2-3 سال کا ہوتا ہے وہ موبائل چلانا جان جاتا ہے. اب اس کو موبائل دے دو سیکھ جاتا ہے. اب اس موبائل کے ذریعے یہودیوں کی سازشیں ہیں, اس میں کارٹون بھی آتے ہیں, اس میں ایمان جانے والی باتیں بھی آتی ہیں. الگ الگ طریقے سے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان چھین رہے ہیں. ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. ہماری بچیاں کالج کے نام پر, اسکول کے نام پر, پڑھائی کے نام پر مرتدہ ہو رہی ہے, اپنے دین کو تبدیل کر کے دوسرے دھرم میں جا رہی ہے. ہمیں اپنے ان نسلوں کو کس طرح سے تیار کرنا ہے, انشاءاللہ ایک جذبہ دوں گا. اگر ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دو, کچھ مت کرو, نہ اس کی تعلیم نہ اس کی تربیت پہ آپ فکر کرو, سوچو, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ. آنے والے 10 سال میں اس سے بھی خطرناک حالات ہونے والے ہیں. ہمارے بچوں کی مستقبل برباد ہونے والی ہے. ہمیں ان بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے, کس چیز کی ضرورت ہے, کس پر عمل کرنا ہوگا, یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اصلاح معاشرہ پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس گفتگو میں کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.